سات بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا۔ یہ وہ اسلام کے 7 بنیادی عقائد ہیں کہ جن کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ مسلمان ہونے کے لیے ان 7 عقائد کو ماننا ضروری ہے کہ جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ حضرات کے سامنے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بنیادی عقائد ہیں، 7 اسلام کے بنیادی عقائد۔ میرے بھائیوں، ان کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ماننا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان مجمل کے اندر اس کی تفصیل بتائی گئی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ یہ وہ عقیدے ہیں ان کو ماننا ضروری، اور ماننے کا معنی ہے کہ زبان کے ساتھ ان کا اقرار کیا جائے اور دل کے ساتھ ان کی تصدیق کی جائے۔ میرے بھائیوں، اب میں اردو میں ان کا مفہوم حل کر دیتا ہوں۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں ان 7 عقائد سے متعلق گفتگو کرنا مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں۔ صرف 2 عقیدوں کے بابت ایک جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو ہے آمنت باللہ، کہ ایمان لایا میں 7 اللہ کے۔ ہمارے آج سے صدیوں پہلے کے جو علم العقائد کے امام تھے، علم الکلام کے، ان حضرات نے اس کی وضاحت دی کہ ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی زبان کے ساتھ اقرار کرے، دل کے ساتھ تصدیق کرے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو کوئی مسلمان اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک تسلیم نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان بالتوحید، ایمان باللہ وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارے ائمہ علم الکلام نے، میرے بھائیوں، یہ بھی وضاحت دی کہ ایمان بالرسل کی بھی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ کہ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اور وہ مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ارشاد
ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ برادران اسلام، میں گزارش کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، پڑھے لکھے ایک دوست ہونے کے ناطے ایک دینی ادارہ کے اجلاس کے اندر آپ شریک ہیں۔ آپ رات یہ بات جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام ہے، نبوت کا نقطہ انجام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ برادران اسلام، میں درخواست کرتا ہوں، میرے اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں اپنے متعلق ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ 7ویں پارہ میں پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے متعلق فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ برادران، آپ کا ذوق ساتھ دے تو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ان دونوں آیات کے الفاظ کی گردش کو دیکھیں۔ اب رب کریم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پیغمبر اسلام کے متعلق فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دونوں آیتوں کو ملائیں تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جس طرح جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت، وہاں تک محمد عربی کی نبوت۔ لوگوں، جس طرح میرے رب کی ربوبیت کی کوئی انتہا نہیں، مل کے کہہ دو کہ محمد عربی کی نبوت کی بھی کوئی انتہا نہیں، سب سے کہو نا کہ کوئی انتہا نہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، انبیاء علیہ السلام آتے رہے اپنے اپنے وقت پر، کوئی اس علاقے کا نبی، کوئی اس علاقے کا، کوئی اس خطے کا، کوئی اس قوم کا، کوئی اس برادری کا نبی آتے رہے۔ ان کا وقت بھی محدود، علاقہ بھی محدود، پیغام بھی محدود، نبی آتے رہے۔ باری آئی نا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے اللہ نے پوری کائنات کی حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے پوری کائنات کو حضور علیہ السلام کے لیے ون یونٹ بنا دیا۔ اپنے متعلق اعلان کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ حضور کے متعلق اعلان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مفہوم یہ بنا کہ جہاں جہاں تک رب کریم کی ربوبیت، وہاں تک محمد عربی کی نبوت۔ لوگوں، جس طرح میرے رب کی ربوبیت سے کائنات کا ایک انچ باہر نہیں، اسی طرح حضور کی نبوت سے کائنات کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں۔ میرے بھائیوں، ربوبیت خدا کی، نبوت مصطفیٰ کی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں آگے چلنے سے پہلے کہ ہم قادیانی کرم فرما یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحبان، نبوت اللہ کی رحمت ہے۔ آپ نے جب کہا کہ حضور علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا تو کیا اللہ کی رحمت ختم ہو گئی؟ وہ قادیانی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، بات دشمن کی ہو صحیح تب بھی ماننی چاہیے۔ میں علماء کی دائیں بائیں آپ کی دینی قیادت کی موجودگی میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ وضاحت اور صراحت سے سینہ تان کے علل اعلان کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس میں کوئی کلام نہیں کہ نبوت آپ اللہ کی رحمت ہے۔
آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ نبوت اللہ کی زور سے بولو نا میاں، نبوت اللہ کی۔ لیکن اعتراض کرنے والے نے سوچا نہیں کہ باقی نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، محمد عربی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کرو، میں اس کی وضاحت یہ دیتا ہوں کہ نبی آتے رہے، وہ دیکھو آدم علیہ السلام آئے، وہ دیکھو سیدنا نوح علیہ السلام آئے، سیدنا ابراہیم آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، سیدنا ذوالکفل آئے۔ میرے بھائیو توجہ کریں، سیدنا عیسیٰ نبی آتے رہے، اپنے اپنے زمانے میں نبی آتے رہے، میرے رب کی رحمت سے نبوت کا حصہ پاتے رہے۔ باری آئی نا حضور کی، میرے اللہ کے خزانے میں نبوت کا جتنا حصہ تھا میرے رب نے ایسے طور پر حضور کی ذات پر اسے نچھاور کر دیا کہ باقیوں کو رحمت بنا کے بھیجا، حضور کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میرے بھائیو اب حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے مل کے کہہ دو کہ ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ نبوت کی گواہی ہے، شریفو تم فرق پہ بولو گے، تمہاری حاضری عرش پہ لگے گی انشاءاللہ۔ مل کے میرے ساتھ کہو نا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے، رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے اب ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ شریفو توجہ کریں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ کا دین آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہیں تو آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ برادران حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ اور میں یہ حضور کی امت پھر آخری امت ہے، اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان، خود پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور فرماتے ہیں لوگو نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ برادران آگے چلنے سے پہلے علماء کی موجودگی میں ایک اور روایت عرض یہ دیتا ہوں، مسند احمد کے معافی چاہتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اب میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، آپ حضرات کے ایمان کو گواہ بنا کے میں اس کی شہادت لینا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے کہنا کہ اللہ جس امت کو حضور جیسا اور سے اور بلند آواز سے بھائیوں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ جو حضور علیہ جس امت کو حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دے، آپ ارشاد فرمائیں میرے کہنے پر نہیں، اپنے ایمان کی بنیاد پر آپ میری پناہ پنجائت ہیں، میں آپ کا مسافر بھائی کچھ نہیں مانگتا آپ حضرات سے سوائے اس کے کہ میرے کیس کا فیصلہ کرو کہ برادران اللہ جسے حضور جس امت کو اللہ حضور جیسا نبی دے، سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ در یکتا ہے، وہ گوہر نایاب کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال سبحان اللہ شریفو مثال تو تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو حضور علیہ السلام جیسا بناتے، میرے رب نے
تو حضور علیہ السلام جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں، پھر مثال کہاں سے ملے گی؟ سنیں، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا اللہ جس امت کو پیغمبر اسلام جیسا در جٹکا گوہر نایاب نبی دے دے، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے نہیں؟ ایسا بولتے ہو؟ کچھ بولتے ہو، کچھ نہیں بولتے، سارے بول رہے نبیاں کہ حضور کی نبوت جس امت کو اللہ پیغمبر اسلام جیسا نبی دے دے۔ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں برادران، ہمارے وہ اپنا کیا کہتے ہیں درس نظامی میں درجہ اعداد فارسی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا فارسی کی اس کا ایک شعر ہے، تو بشانش نگاہ موسیٰ کر شجر از امتش تمنا کر، کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب تورات میں پیغمبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پڑھی تو اللہ کے حضور عرض کیا کہ یا اللہ مجھے بھی حضور کا امتی بنا دے، یا اللہ مجھے بھی حضور کا امتی بنا دے۔ برادران، میرے اللہ نے آپ کو مجھے بن مانگے وہ نبی دیا جس کا امتی بننے کی اللہ کے نبی رب سے درخواستیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ پھر میری بات کا جواب دیں ان واقعات کی موجودگی میں کہ اللہ جس امت کو حضور جیسا جس امت کو حضور علیہ السلام جیسا نبی دے، آپ ارشاد فرمائے کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے اب اس امت کو کسی اور نبوت کی ضرورت ہے نہیں؟ بولو نہیں، سارے بولو نہیں، زبان ہو کے بولو نہیں، توانائی کے ساتھ بولو نہیں، اس یقین کے ساتھ بولو نہیں کہ یہ نبوت کی گواہی ہے۔ آپ فرض پہ بولیں گے، آخری عرض پہ لگے گی، مل کے کہہ دو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں، اور نہیں کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں، یہی معنی ہے ختم نبوت کا۔ میں آپ دوستوں کو گھیر گھار کے اس عقیدے کی طرف لایا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ برادران، حضور آخری نبی ہیں تو آپ کا دین آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہیں تو آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور آخری نبی ہیں تو آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اے میرے اللہ، حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے لفظ تو استعمال کیا خاتم النبیین کا، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی کا یہ عالم ہے کہ اس ایک لفظ نے پورے دین اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آپ دوستوں کی خدمت میں ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت، ایک اور حدیث شریف پہلے عرض کے دیتا ہوں، ایک دن حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہے، پیغمبر اسلام ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو کے دوران وہ دیکھو ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے عرض کی، یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری خلق خدا جمع ہوگی، کتنا بڑا اجتماع ہوگا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت سرا سے عرش بالا تک، عرب ہو یا عجم، ہند ہو یا سندھ، ساؤتھ افریقہ ہو یا امریکہ، پوری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی۔ یا رسول اللہ، اتنا بڑا اجتماع کہ کوئی اس کا دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کا حساب بھی نہیں کر سکتا،
مجموعہ بھی نہیں لگا سکتا، پوری دنیا کا کوئی کمپیوٹر بھی کام میں نہیں آ سکتا۔ اتنی خلق خدا کہ جن کا علم سوائے اللہ کے، جن کی تعداد سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ، اتنی بڑی انسانیت کے ہوتے ہوئے آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں نہ پہچان پائے، آپ اتنے رش میں اگر ہمیں نہ پہچان پائے، ہم تو مارے گئے۔ فرمائے آپ ہمیں کیسے؟ سبحان اللہ، بندگان خدا، میں نے تمہیں سبحان اللہ کہنے کی ترغیب اس لیے دی کہ غور کرو، سوال تو ہوا 1400 سال پہلے، آج 1400 سال کے بعد یہ سوال آپ کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، قیامت تک سبحان اللہ تک آنے والی پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ صحابی نے سوال کیا کیا؟ آپ کی میری مشکلات کا حل بھی اس نے حضور سے اپنا ارشاد فرما دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں، اتنے بڑے سبحان اللہ، اتنے بڑے اجتماع میں یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے ارشاد فرمایا، میاں میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بہت بڑا میدان ہو، وہ میلوں کا، اس کے اندر وہ اپنا لاتعداد گھوڑے جمع ہوں، ایک رنگ کے، سارے کالے رنگ کے، سارے گورے رنگ کے، ایک رنگ کے گھوڑے جمع ہوں، ان گھوڑوں کے اندر ایک گھوڑا ایسا ہو جو جس کا منہ بھی سفید ہے، اگلی دو ٹانگیں گوڈو تک وہ بھی سفید ہے، پچھلی دو ٹانگیں بھی سفید، چاروں ٹانگیں بھی سفید، اس کا منہ سر بھی سفید، یہ پورے گھوڑے ایک رنگ کے، ایک گھوڑا کان کلیانہ، تو کیا آپ اس گھوڑے کو پہچان لیں گے؟ وہ آدمی تڑپ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو نشانی ایسی بتا دی، میں نہیں، ہر آدمی ان پورے ایک رنگ کے گھوڑوں میں جب اس گھوڑے کو دیکھے گا کہ منہ بھی سفید ہے، ٹانگیں بھی سفید ہیں، فوراً پہچان لے گا۔ حضور نے فرمایا، میاں کہ یہ جو میری امت 5 وقت سبحان اللہ اور بلند آواز، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو میری امت ہے یہ 5 وقت ہر روز 5 وقت 5 نمازوں کے لیے وضو کرتی ہے، منہ کو بھی دھوتی ہے، وہ ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک دھوتی ہے، پاؤں کو گھٹنوں سے اوپر تک دھوتی ہے۔ یہ جو وضو کے اعضاء ہے، جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں نماز کے لیے، ان کے وضو کرنے کے اس عمل میری امت کے ان وضو کے ان اعمال کے ان اعمال کی برکت سے میرا اللہ میری امت کے ان اعضاء کو، وضو والے اعضاء کو، یعنی منہ کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے گھٹنوں تک پیروں کو اس طرح روشن کر دیں گے، سفید اتنی روشنی ہوگی، چاند کی طرح سبحان اللہ، چاند کی طرح چمکتے چمکتے نظر آئیں گے۔ بندہ خدا، حضور نے فرمایا، بندہ خدا تم نہیں، جو بھی کل قیامت کے دن پوری امتوں میں سے جو انسان بھی میری امت کے کسی فرد کو دیکھے گا، پکار کے کہے گا، وہ دیکھو حضور کو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس طرح ایک مجلس میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں، کل قیامت کے دن وہ افراتفری کا عالم ہوگا، وہ زمین گرم تانبے کی طرح گرم ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہر آدمی اپنے گناہوں کے عرق کے اندر غرق ہوگا۔ یا رسول اللہ، اس مشکل وقت میں آپ ارشاد فرمائیں، ہمیں آپ کی ضرورت پڑے تو آپ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں ملے گے کہاں؟ ذرا توجہ کریں، اس کے سوال کو بھی دیکھو، اس کے سوال کی بھی دیکھو، اس کی روح کو بھی دیکھو، اس کی روح
तक आने वाले उम्मत की हल कर दी, हुजूर से हल की, या रसूल कह दो ना मियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप इरशाद फरमाएं कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में आपकी ज़रूरत पड़े, आप हमें कहाँ मिलेंगे? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मियाँ कल क़यामत का दिन कितना मुश्किल वक्त होगा कि सुभान अल्लाह। हुज़ूर फरमाते हैं, लोगों कल क़यामत के दिन हर नबी को झंडा दिया जाएगा, उसकी उम्मत, उस नबी की उम्मत अपने नबी के झंडे के नीचे खड़े होकर अपना हिसाब किताब पेश करेगी। हुजूर फरमाते हैं, लोगों तमाम झंडों से बुलंद वाला झंडा मोहम्मद मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमारे बुजुर्ग थे हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब, वो कहते हैं कि कल क़यामत के दिन मैदान माशर में जिस वक्त पूरी खल्क़े खुदा जमा होगी, वहाँ पर वो जमा होगी, मेरे हिसाब किताब के लिए मुंतज़िर खड़े हैं, तो मेरे रब की तरफ से रब्बे करीम की रहमत ऐलान करेगी कि लोग के फरिश्तों को पुकार कर कहा जाएगा कि खड़े होकर तुम पुकारो हुजूर का नाम। वो जोर से कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे नहीं जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बुलंद आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीवाने नाम है मोहम्मद के, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। मेरे भाइयों जरा मिलके कहो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ के अंदर है, हदीस शरीफ के अंदर आता है। जरा मुझे जवाब दो ना मियाँ, जिस वक्त हम कब्रों से उठेंगे, कब्रों से उठेंगे, आपको मुझे तो पता नहीं कि हमारे आमाल का क्या बनेगा। मेरे अल्लाह को तो पता है कि इसने जन्नत में जाना है, इसने जहन्नम के अंदर जाना है, इसके मुतालिक ये फैसला होगा, इसके मुतालिक ये फैसला होगा, इसके मुतालिक ये फैसला होगा। इधर खल्क़े खुदा मेरे भाइयों कब्रों से उठे, उधर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम वो शाहरा बना दे, चल रहा है मोटर पे, ये रास्ता जन्नत को जा रहा है, ये रास्ता जहन्नम को जा रहा है। जिसने जहाँ जाना है फरिश्ते लाइन बनवाते जाए, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। ऐसे नहीं होगा, सबको अल्लाह जन्नत या जहन्नम के फैसले से पहले मैदान के अंदर जमा करेंगे और पुकारा जाएगा नाम मोहम्मद अरबी का। समझे भी हो मैं किस नुक्ते पे आपको ला रहा हूँ। सारी खल्क़े खुदा मैदान माशर के अंदर जमा है, गूंज रहा है नाम मोहम्मद अरबी का। भाइयों मुझे तो ये लगता है, ज़ौक़ की बात कहता हूँ, किसी किताब में आपको हवाला तो नहीं मिलेगा, ज़ौक़ की बात अर्ज़ करता हूँ। मैं नुक्ता अर्ज़ कर रहा था कि क़यामत के दिन सारे कब्रों से उठे, मेरे रब को मालूम है कि किसके मुतालिक क्या फैसला करना है, किसने कहाँ जाना है। शाहरा बना दी जाए, तुम इधर को, तुम इधर को, लेकिन ऐसे नहीं होगा। सारी खल्क़े खुदा को मैदान माशर में, सुभान अल्लाह, तो खुदा को मैदान माशर में जमा किया जाएगा। पूरी इंसानियत के होते हुए गूंजेगा नाम मोहम्मद अरबी का। मुझे तो ऐसे किताबों में न हवाला तलाश न करना, मेरे मुतालिक ये न कहना कि मौलवी साहब ने क्या मसला कह दिया। मैं किताब की बात नहीं कर रहा, मैं ईमान और ज़ौक़, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं ईमान और ज़ौक़ की बात कर रहा हूँ कि कल क़यामत के दिन पूरी इंसानियत को जमा करके मैदान माशर में जो जमा किया जाएगा, हुजूर का नाम बुलंद होगा। लगता ये है कि ये सारा इंतजाम हुजूर के नाम की सरबलंदी के लिए होगा। मेरे भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूँ, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब ने लिखा, पुकारा जाएगा नाम मोहम्मद अरबी का। मेरे भाइयों
सुनो, जब हुजूर का नाम पुकारा जाएगा तो मैदान में जितने इस नाम के लोग होंगे, एक आदमी उसकी 14 पुश्तों में बाप का नाम मोहम्मद, बेटे का नाम मोहम्मद, उसके बेटे का नाम सुभान अल्लाह, का नाम मोहम्मद, उसके बेटे का नाम मोहम्मद, नीचे से ऊपर जाओ तब, ऊपर से नीचे आओ तब 14 नस्लों में सिर्फ मोहम्मद नाम कर रहा था। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हुजूर सरवर कायनात के मुतअद्दिद हज़रात सहाबाए कराम ऐसे हैं, अल्लाह ने 6 बेटे दिए, 6 के 6 बेटों का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अब क़यामत के दिन जब हुजूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु पुकारा जाएगा तो इस नाम के जितने लोग हैं सारे खड़े हो जाएंगे। वो क्या खड़े होंगे कि पूरे मैदान माशर में मोहम्मद नाम के लोगों की मौसम बहार शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, वो खड़े होंगे, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की तरफ से मेरे रब के रहमत का फरिश्ता ऐलान करेगा, लोगों हमने तो मोहम्मद अरबी, मक्की, मदनी, मुतलबी, हाशमी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं तुम्हें हजम हो या ना हो, बात आ गई है कह देता हूँ, बात आ गई है कह देता हूँ, कोई हो हाशमी हिमायत करे जदीद की, रब्बे मोहम्मद की कसम ये बात समझ में नहीं आती। बेशक। हाशमी, खुदा के बंदो क्या हो गया तुम्हें, क्यों मर गई इंसानियत की हिस्सा। सुनो, आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हम हुसैन के साथ हैं। जो कहते हैं हुसैन के साथ है, वो जोर के साथ कहते हैं हम हुसैन के साथ। हम हुसैन के साथ। मैं ये नहीं कहता जदीद को गाली दो, मैं ये नहीं कहता जदीद को बुरा भला कहो, मैं ये नहीं कहता उस पर कुफर का फतवा लगाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम यजीद को यजीद के मुतालिक उस पर लानत भेजो, मैं ये बातें नहीं कह रहा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब हजरत 2 फरीक है, एक यजीद है, एक सैयदना हुसैन है, हम हुसैन के साथ हैं। बेशक। इस पर कोई समझौता नहीं, आप भी मिलकर कहते हैं इस पर कोई समझौता। उनसे कहो ना। मेरे भाइयों, बात करते हुए आई कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर का जब ऐलान होगा मोहम्मद साहिब अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं, बैठे हैं ना उलमा, इनसे पूछे, हुजूर फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का। वो तुम भी तो कह दो ना हुजूर की सुन्नत में कि हुसैन हमारे हैं, हम हुसैन जो हुसैन के हैं, हाथ उठा के लहरा के बाहर आए ना, दिल दिमाग तुम्हारे चेहरे बताए कि तुम हुसैन के हो। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, इधर ऐलान होगा मोहम्मद, सुभान अल्लाह, इस नाम के सारे लोग खड़े हो जाएंगे, मेरे रब की रहमत का फरिश्ता पुकार के कहेगा अल्लाह की तरफ से, लोगों हमने तो मोहम्मद अरबी, मक्की मदनी, मुतलबी, हाशमी, हमने तो उनको बुलाया था इस नाम के, तुम सारे लोग खड़े हो गए। तरजीब व तरहीब मुंजरी के हवाले से हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब ने हवाला बता देता हूँ, बाद में कोई टीका ना करता रहे। वो कारी तैयब साहब ने लिखा कि कल क़यामत के दिन जब हुजूर सरवर कायनात का नाम है, मेरे अल्लाह, अरे लोगों हमारे पास और है क्या खुदा और मुस्तफा के सिवा। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम पुकारा मोहम्मद, ये ऐलान होगा, खल्क़े खुदा में से जितने नाम है मोहम्मद के लोग सारे खड़े हो जाएंगे। फरिश्ता पुकार के कहेगा अल्लाह के हुक्म से कि हमने तो मोहम्मद अरबी, मक्की मदनी, मुतलबी, हाशमी, हमने तो उनको बुलाया था इस नाम के, सारे लोग तुम खड़े हो गए, अब तुम्हें झिड़क दिया जाए, नाम भी तुम्हारा मोहम्मद हो और झिड़के भी पड़े, हमें झिड़क दिया, तुम्हें झिड़क दिया जाए कि क्यों खड़े हो गए, क्यों खड़े हो गए, बैठ जाओ।
تو یہ بات بھی مناسب نہیں تمہیں کہہ دیا جائے، چلو جھٹکا نہ جائے، کہہ دیا جائے کہ تمہیں نہیں بلایا، تم بیٹھ جاؤ، نام بھی تمہارا محمد ہو، نام بھی محمد ہو، دربار بھی خدا کا محمد نام والے کھڑے ہوں، بغیر کچھ انعام دیے انہیں بٹھا دیا جائے، اللہ فرمائیں گے یہ ہماری سخاوت کے خلاف ہے، چلو یوں کرتے ہیں محمد نام کے سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، محمد نام کے جتنے لوگ ہیں تم تو جاؤ نا سارے بغیر حساب کتاب کے جنت میں، باقیوں کا حساب پھر شروع ہوگا۔ قاری محمد طیب صاحب کہتے ہیں لوگوں جس نبی کے نام کی برکتوں کا یہ عالم ہے اس کے ذاتی کمالات کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، میرے بھائیوں معافی چاہتا ہوں، گفتگو لمبی ہو گئی، میرا اتنا ارادہ نہیں تھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جنہیں اللہ حضور سبحان اللہ، سبحان اللہ تو زور سے کہو، جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں، بولو نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کسی کو ختم نبوت کہتے ہیں، رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہمیں خدا بھی کافی ہے، ہمیں مصطفیٰ بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں 1400 سال سے حضور علیہ السلام کی امت کا اجماع چلا رہا ہے اس بات پر کہ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ ایران کا بہاؤلہ ہو، یمامہ کا مسیلمہ کذاب ہو، سنا کا اسود رسی، طلحہ کی کوئی اپنا الا بلا ہماری بلا سے بوم بسے کے ہمارے ہے کوئی ہو، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے مل کے کہہ دو وہ مسلمان نہیں، وہ سے بولو نا وہ مسلمان نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس متحدہ ہندوستان میں ایک ملعون نے جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا، اس بدنصیب نے جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس زمانے کے شعار امت میرے بھائیوں سنو، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کے یہاں اسی قصور کے مولانا غلام دستگیر قصوری، آپ حضرات کے وہ بٹالہ کے مولانا محمد حسین بٹالوی، آپ کے اسی کے اپنا وہ کہ گرداسپور کے قریب لدھیانہ کے حضرات علماء لدھیانہ، اس سطح کے ہمارے حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ گورنوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، وہ حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری، میں امت کے کن کن طبقات کا نام لوں، بات آئی نا حضور کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے تمام طبقات کو اس زمانے میں اکٹھا کر دیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ حضور کے بعد اس ملعون قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لہذا مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے حضور کی امت کا حصہ نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ وہ مسلمان نہیں، کیا بولتے ہو؟ نہیں، بندگان خدا مجھ مسکین سے بڈھے کھپڑ سے اتنا تم نے زور بھی لگوایا فیصلے کا میرے بھائیوں، اچھا یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب بڈھا ہو گیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، مجھے کچھ کا کچھ تو نہیں لیکن پتہ چلتا ہے تمہارے لیے میں کافی ہوں، کہو نا میرے ساتھ تاج و تخت ختم نبوت زندہ آباد، زندہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، میں 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو، میں گزارش کرتا ہوں، علماء نے فتویٰ دیا، نبات اللہ اتنا جاندار معتدل فتویٰ، وہ اپنا کیا کہتے ہیں کوثر تسنیم کے پانی سے لکھا ہوا ایسا معتدل فیصلہ دیا۔ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، قادیانیت سے متعلق امت کا جو بھی کبھی کوئی کیس کسی پلیٹ فارم پر گیا، بہاولپور کی عدالت ہو، بھاگلپور کی عدالت ہو، جماعت بھر کی عدالت ہو، جنوبی افریقہ کی عدالت ہو، میرے بھائیوں عرب امارات ہوں، شام ہو یا مصر ہو،
پاکستان ہو یا سعودی عرب، جہاں بھی قادیانیت کا کیس پیش ہوا، میرے بھائیوں آج سے عرض کر رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی قادیانیت اور اسلام کا مقابلہ ہوا، دنیا نے دیکھا ہمیشہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ بے شک میرے بھائیوں، آپ کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیت کو اقلیت کیا قرار دیا کہ اللہ نے کرم کیا، دنیا قانون کو ختم کرنے کے در پہ ہوئی، اسے ختم کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن یہ ختم نہیں ہوا، مل کے تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا انشاءاللہ، جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا اور اگر کسی ماں کے لال کو ہے شوق تو میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود، سوار بھی موجود، سوار بھی موجود، کل کی کیا انتظار کرتے ہو؟ جو ہونا ہے آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے، تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے، سبحان اللہ، اور یہ قانون ختم ہو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، بے شک آپ بھی لوگ کے کہہ دیں کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ہمارے جناب طلال چودھری صاحب نے نیشنل اسمبلی کے اندر بیان دیا، میں تو اس کا پروپیگنڈا کل سے سن کر حیران و پریشان تھا، اللہ جزائے خیر دے، قاری صاحب نے میری تصحیح کر دی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کے فلور پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، پیٹ بھر کر جھوٹ بولا جا رہا ہے، علن اعلان پوری انسانیت کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے کہ جی پیسے خرچ کیے، مدرسہ بنا کے دیا، مدرسے کے بچے، ہم مدرسے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اللہ سبحان اللہ، ہم تو مسجد کی بات کر رہے ہیں، 150-200 سال پہلے کی مسجد، تم نے اس کو گرایا، کوئی اس کے لیے کوئی متبادل جگہ نہیں بنی، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ آپ کے گھروں کو ڈھاؤ اور متبادل جگہ دو؟ اللہ اکبر، سنیں، آپ سے عرض کر رہا ہوں، اقتدار آنی جانی چیز ہے، کہاں ہے پرویز مشرف جو کل تک کہتا تھا کہ مسجدیں نہیں چھوڑوں گا، مدرسے نہیں چھوڑوں گا، ملا تو آج بھی بیٹھا ہے، بے شک پرویز مشرف اور اس کے ماننے والے کہاں ہیں؟ سنیں، دین کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، دین نہیں مٹے گا، نہیں مٹے گا، آپ مٹا کے لہرا کے دور سے کہہ دو دین نہیں مٹے گا، دین نہیں مٹے گا، ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو قادیانیوں کو اپنے بھائی کہتے تھے، ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو قادیان کے قانون کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گے، بندگان خدا تمہاری سوچ اپنی سوچ ہے، سنو، حضور میرا رب اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک خاتمن سبحان اللہ، خاتمن نبیین ہونے میں محمد عربی بھی وحدہ لا شریک، کوئی آپ کی ذات سبحان اللہ، آپ کے منصب پہ حملہ کرے اور یہ قبول نہیں، تو کہتے ہیں نہیں، وہ دور کے ساتھ کہنا کہ یہ قبول نہیں۔ میرے بھائیوں، اس فیصلے کے بعد اللہ نے کرم کیا، گزشتہ سال مینار پاکستان میں ختم نبوت گولڈن جوبلی ہوئی، اس کے بعد وہ ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، جب ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جناب قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت میں، میرے بھائیوں مختلف مراحل سے گزرتا رہا، اللہ نے کرم کیا، جب فیصلہ آیا مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے لوگوں نے اس فیصلے کو دیکھا، قادیانیت نے شکست کھائی، اسلام فتح یابی سے ہمکنار ہوا۔ سنو، اس کے بعد کئی قادیانی مسلمان ہوئے، کئی قادیانی دیہات مسلمان ہوئے، دور کیوں جاتے ہو؟ پچھلی خبریں نہیں سناتا، آج ابھی سبحان اللہ نہیں بول رہی ہے تمہاری چھوٹی سی بے دلی کی سبحان اللہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اتنی بڑی خبر سنا رہا ہوں، تم رب کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کرے، زور سے کہو نا
इनके टेलीफोन पर इन्होंने मुझे बताया सीलाबादी में एक गांव 152 है। रब्बे करीम के करम को देखो, आज जुमा के बाद खत्मे नबूवत जमात के मुबल्लिगीन के हाथों पर ओ मेरे भाइयों 6 घरानों के 6 कादियानी घरानों के 18 सुभान अल्लाह। आज नकद 15 तारीख जुमे के बाद आज के दिन मेरे भाइयों और क्या सुनना चाहते हो? अल्लाह ने करम किया, कुफर हारा है, इस्लाम जीता है। इंशाअल्लाह। और मैं अपनी आंखों के साथ जिस तरह तुम मेरे सामने बैठे हो, कारी साहब मेरे सामने हैं, हजरत भाई रिजवान साहब मेरे सामने हैं, किबला हजरत शाह साहब, किबला हजरत कारी साहब, आप भी और ये हमारा नौजवान मेरे भाइयों ये भी, वो देखो सूफी भी पकड़ वाला जो टेलीफोन पे उधर क्या देखता है मेरी तरफ से सूफी। मेरे भाइयों जिस तरह मुझे यकीन है कि खुदा एक है, जिस तरह मुझे यकीन है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, जिस तरह मुझे यकीन है कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे आखिरी नबी और रसूल हैं, रब्बे मोहम्मद की कसम इसी तरह मुझे यकीन है कादियानी जा रही है इस्लाम। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों आप भी तो कह देना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ढीली ढीली इंशाअल्लाह। काबरों की तरह, काबरों की तरह नहीं शेरों की तरह, इंशाअल्लाह। और बुलंद आवाज इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 7 सितंबर को आप हजरात के लाहौर में इंशाअल्लाह वो क्या कहते हैं क्रिकेट ग्राउंड में वहादत रोड पर हुजूर सरवर कायनात के इस खित्ते के पूरे आपके लाहौर डिवीजन के मुसलमानों को डोर डोर पे फिर कर करिया करिया बस्ती बस्ती सदाएं लगाई जा रही है कि आपने वहाँ आना है। आपने तो कह दिया इंशाअल्लाह। आएंगे इंशाअल्लाह, ढीली ढीली इंशाअल्लाह है, बादलों की तरह हाथ उठा के लहरा के बोलो इंशाअल्लाह। आएंगे नहीं भज गज के आएंगे, इंशाअल्लाह। भज गज के आएंगे, सच सच के आएंगे। हिम्मत करो, आगे बढ़ो, मेरे रब की रहमत भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मोहम्मद अरबी की शफाअत भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हमारे मेरे भाइयों हजरत मौलाना मोहम्मद खान मद्दतुल्लाहु तशरीफ ले आए हैं। शरीफ मसला ये है कि जब पानी आ जाए तो यमुम खत्म हो जाता है,